نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج سے ہم حج کے متعلق ایپیسوڈ کی صورت کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں۔ تو ان ایپیسوڈ میں سے آج پہلا ایپیسوڈ اس بات کے متعلق ہے کہ حج کی فرضیت کیا ہے اور حج کس پر فرض ہے اور حج کی فضیلت کیا ہے۔ یاد رکھیے، حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ حج جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خاندان کی یادگار ہے۔ حج مکہ شریف کے اندر ادا کیا جاتا ہے اور مکہ شہر میں اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا گھر ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ مکہ کے قریب عرفات، مزدلفہ اور مینا کے میدان ہیں۔ کعبۃ اللہ کے طواف اور ان میدانوں میں مقررہ آداب و اعمال بجا لانے کا نام حج ہے۔ حج کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، اور یاد رکھیے حج زندگی میں ایک دفعہ مالدار لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، فحجوا، لہذا تم حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموش رہے۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا۔ جب تیسری بار اس نے پوچھا نا، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، ثابت یہ ہوا، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے احکام شرعیہ میں مختار بنایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے احکام فرض ہوتے ہیں، اسی طرح میرے نبی کے حکم سے بھی احکام فرض ہوتے ہیں۔ اگر آپ فرما دیتے کہ حج ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے اندر کم از کم صاحب مال پر جو بیت اللہ کی جانب جانے کی طاقت رکھتا ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، زیادہ راہ ہے، تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کو ادا کرنا فرض ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے کے مابین گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور جب حج کی باری ہے، میرے نبی نے فرمایا حج مبرور کا ثواب جنت ہے۔ تو حج
انسان کو جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ حج کی ادائیگی سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور حج کو ادا کرنے سے اللہ اس کا صلہ جنت کی صورت کے اندر عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، فرمایا حج اور عمرے کرتے رہا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اور فرمایا کہ یہ حج اور عمرہ یہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں، فرمایا کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، فرمایا جیسے بھٹی لوہے چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی خالصتاً جو اللہ کی رضا کے لیے حج جو عمرہ کرتا ہے اور فوش اور گالم گلوچ اور دیگر غلط باتوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، تو اس کے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ گناہ کبیرہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں ان کے بارے میں بھی معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو وہ پورا ادا کرنا پڑیں گے، جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوگا۔ المیہ یہ بھی ہے، کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں سارا سال انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، آیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن ہر سال حج پہ بھی وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی ادائیگی سے اللہ چھوٹے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، اور وہ گناہ جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے ان کے بارے میں بھی معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا۔ تو حج کی ادائیگی سے رب تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اور حج کی ادائیگی کا صلہ جنت ہے، اور حج کی ادائیگی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور حج اس قدر عظیم ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین عمل کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج ہے۔ حج مبرور ایسا حج ہے جس کے بعد گناہ سے توبہ کر لے اور انسان گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو حج پر جاتے وقت گالم گلوچ سے بچا کے رکھیں، دیگر غلط باتوں سے بچا کے رکھیں۔ جب آپ غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے رب تعالیٰ آپ کو اپنی رضا نصیب فرمائے گا۔